یہ رسول بھی قیامت تک، یہ نبی بھی قیامت تک، اور یہ جو کتاب وہ نبی لے کر آئے یہ بھی قیامت تک۔ اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ایمانیات میں سے۔ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، قبر کے اندر ثواب کا ملنا، سزا کا ملنا، راحت کا ہونا، عذاب کا ہونا، اس بات کے اوپر یقین رکھنا یہ بھی ایمانیات میں سے۔ حشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، نامہ اعمال کا ملنا ہے، اور اسی طرح میزان کا قائم ہونا ہے جہاں پر اعمال تولے جائیں گے۔ اس بات کے اوپر بھی یقین رکھنا یہ ایمانیات میں سے۔ اور اسی طرح عبادات، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا، یہ عبادات ہیں۔ ہم مسلمان ایمانیات پر بھی یقین رکھتے ہیں، عبادات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، صرف ایمانیات کا نام دین نہیں، صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ اسلام۔ اور اگلا مرحلہ آتا ہے معاملات کا۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اور اسی طرح اس کا اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان ہے، اٹھنے پر بھی، قیامت کے برحق ہونے پر بھی ایمان ہے، لیکن وہ معاملات کے اندر بھی کامل نہیں ہے، یہ معاملات اس کے درست نہیں ہیں، تو یہ بھی کامل مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح ایمانیات پر یقین رکھنا، اعتقادات پر یقین رکھنا، عبادات پر یقین رکھنا، اسی طرح معاملات کے اوپر بھی یقین رکھنا کہ یہ بھی دین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور معاملات میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں لین دین کے معاملات کی ہیں، اس میں خرید و فروخت کے بھی معاملات ہیں، اس میں گھریلو زندگی کے بھی معاملات ہیں، اس میں حقوق کی ادائیگی بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، برتاؤ، کسی کے ساتھ سلوک کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر آتے ہیں، اور یہ معاملات بھی ہمارے اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، تب جا کے ہم کامل اور مکمل مسلمان ہوں گے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں معاملات کی طرف بڑی کم توجہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے ذمے کسی کا لین دین ہے تو اس کو اپنی زندگی میں ہی ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ کے ساتھ احسان کرے، اور آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اور جب اسے دینے کی باری آئے تو آپ یوں کہیں میں کون سا بھاگ رہا ہوں۔ جس طرح معاشرے میں یہی جملے بولے جاتے ہیں، اگر کوئی اپنا حق کسی سے مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کون سا بھاگ جلاؤں، اور پھر اس پر ناراض ہوتا ہے، یہ کیوں آتا ہے بار بار مجھ سے مانگنے کے لیے؟ ارے خدا کے بندے، جب تجھے ضرورت تھی تو اس نے دیے، جب تیرا کام بگڑا ہوا تھا تو اس نے تیرا ساتھ دیا ہے، اور اب جو ہے تو اس کے ساتھ بھی برتاؤ اچھا کر، اس کا مال ہے، اس کا قرض ہے، اسے لوٹا، ٹال مٹول سے کام نہ لے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مومن ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن احسان فراموش بھی نہیں ہوتا، وہ احسان کا بدلہ احسان دیتا کرتا ہے۔ مومن کا یہ وتیرہ ہے، یہ اس کی صفت۔ تو یہ معاملات کے اندر بھی صحیح پورا اترنا، یہ اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ معاملات کے اندر پورا اترنا، خیانت نہیں کرنی۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حج کا سفر تھا، لوگ سفر کے لیے تیار تھے اور سفر پر روانہ ہو گئے. ایک شخص تھا دوران سفر بیمار پڑ گئے اور اس کی بیماری اتنی بڑی اس کی بیماری یہاں تک کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا انتقال ہوا، کفن دفن کا انتظام کیا گیا. تو جب قبر کھودنے کی باری آئی تو کسی کے پاس کھودنے کے لیے آلات نہیں تھے، کوئی کھدال وغیرہ نہیں تھی، کوئی کئی وغیرہ بیلچا وغیرہ نہیں تھا. تو ارد گرد انہوں نے نظر دوڑائی، دور جا کر ایک خیمہ نظر آیا. اور جب خیمے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک خاتون تھی، رہتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ قبر کھودنے کے لیے ہمیں کچھ آلہ چاہیے. انہوں نے کہا یہ کھدال ہے لیکن اس کو واپس لانا ہے کیونکہ یہ ہماری ضرورت کے لیے، ہم اس سے بہت سارے کام لیتے، اس شرط پر آپ لے جائیں کہ اس کو واپس بھی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کو واپسی پر اسے پہنچائیں. چنانچہ وہ چلے گئے، انہوں نے قبر کھودی اور اس کو دفن کیا. اتفاق سے وہ کھدال اندر ہی رہ گئی. انہوں نے مٹی ڈال لی، اندر ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی، قبر پر مٹی ڈال. اب جیسے ہی کفن دفن سے فارغ ہوئے تو کھدال ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی کہ ہم نے واپس بھی لوٹانی ہے. تو جب انہوں نے سوچ و بچار کیا تو پتہ چلا کہ وہ کھدال تو قبر کے اندر رہ گئی. تب انہوں نے وعدہ کیا تھا اس عورت سے کہ ہم نے واپس لوٹانا ہے، وعدہ خلافی میں نہ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے قبر کے ایک حصہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا تو وہی شخص، اس کے دونوں ہاتھ اور اس کی گردن اس کھدال کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور عذاب قبر کے اندر وہ مبتلا تھا. اس کو سزا دی جا رہی تھی. تو یہ ڈر کے مارے اندر ہاتھ نہ بڑھائیں. چنانچہ جو ہے ڈر کی وجہ سے انہوں نے پھر سے وہ مٹی ڈال دی. اس عورت کے پاس گئے اور کہا کہ بہن، آپ کی کھدال آپ کو واپس ضرور کرتے لیکن ماجرا ہم نے یہ دیکھا، تو اس لیے جو ہے آپ کی جتنی قیمت بنتی ہے ہم آپ کو قیمت ادا کرتے ہیں. چنانچہ قیمت ادا کی اور اس کے بعد وہ پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ جا کے ان کے گھر والوں سے ماجرا پوچھتے ہیں. تو گھر والوں سے پتہ کیا گیا تو کہا کہ یہ خیانت کا معاملہ کیا کرتا تھا اور یہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کی چیز لاتا تھا اچھی چیز کو اوپر رکھتا تھا اور ردی قسم کی چیز کو نیچے رکھتا تھا. جس طرح کہ یہ سبزی کا کام کیا کرتا تھا، سبزی والے کرتے ہیں کریٹ کے اوپر اچھی چیزیں اوپر ڈالنا تاکہ دیکھنے والے کو اچھی معلوم ہو اور وہ خرید لے، اور نیچے جو ہے ردی قسم کا مال رکھا کرتا تھا. اس بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، اپنے طرز عمل کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں. ہمارے معاملات کے ساتھ تک جو ہے وہ خراب بگڑے ہوئے. کیا ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں؟ لا ایمان لمن لا عہد لہ. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو. کیوں؟ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے. ہم تو یہاں دن میں کئی وعدے کرتے ہیں اور کوئی ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے تو ہم بگڑ جاتے ہیں، ہم غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں اور ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اور بھائی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو. کسی کے ساتھ معاملات ہیں تو اس کو صحیح معنوں کے اندر خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرو. خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ہر چیز کا تذکرہ کیا کریں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ نارمل کوالٹی کی. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے
تو وہاں پر کھجوروں کے ڈھیر تھے، غلے کے ڈھیر تھے، لوگ بیچ رہے تھے، ایک منڈی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر میں ہاتھ رکھا تو نیچے گیلی قسم، غلہ اوپر سے سوکھا ہوا اور نیچے سے گیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی تو غلہ بھیگ چکا تھا تو اس لیے میں نے اوپر سوکھی ڈالی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم دھوکہ دے رہے ہو، من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ حدیث پاک ہمیں زیادہ تر ڈیری فارمر پر یہ حدیث دیکھنے کو ملتی ہے۔ دودھ بیچنے والے جو ہوتے ہیں ان کی دکان پر یہ بڑی آویزاں کی ہوئی ملتی ہے۔ کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر ملاوٹ کرنے والے ہی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں عدالتوں کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وہاں میزان کو قائم کیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فیصلہ صرف اللہ کی ذات کا چلے گا، لیکن صرف محض یہ لکھنے کی حد تک ہوتے ہیں، اندر کے معاملات ایسے ہیں جسے دیکھ کر یہود بھی شرمائیں اور نصرانی بھی شرمائیں۔ تو جس طرح کے ایمانیات پر یقین رکھنا، اعتقادات پر یقین رکھنا، عبادات پر یقین رکھنا یہ دین ہے، تو اسی طرح معاملات کو بھی صحیح معنوں میں پورا کرنا یہ دین ہے۔ اور پھر اخلاقیات، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، دین اسلام۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، سب کچھ اچھا، لیکن میرے اخلاق اچھا نہیں تو پھر بھی میں کامل مسلمان نہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، اخلاق بھی درست ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو نماز سے فارغ ہوئے زبان پر جو آیا دوسرے کو کہہ دیا۔ بسا اوقات ایسے جملے زبان سے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کی ہوئی عبادت جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کی ہوئی عبادت جس کو ہم نے وقت بھی دیا، وضو بھی کیا، مسجد میں بھی آئے، رکعتیں بھی مکمل کی، امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا اور اس کے بعد کچھ جملے ایسے کہہ دیے جس کی وجہ سے وہ ہماری نماز ضائع ہو، فوراً ہم دوسرے کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اس کے اوپر نقطہ چینی کرتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا۔ بھائی سلام پھیرنے کے بعد تو اس طرح کی بات کرتا ہے، گویا کہ تیرا سارا دھیان، تیری سوچ جو ہے پوری نماز کے اندر اس بندے کے اوپر، وہ نماز ضائع ہو جاتی۔ تو کچھ جملے ایسے ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں معمولی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ کسی کو گالی دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ کوئی چھوٹا معمولی گناہ ہے، کسی کے اوپر ناجائز اور ناحق قسم کا ظلم کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ عبادت کرتے کرتے اپنے ماتھے پر محراب بنا لیں، لیکن معاملات میں درست نہ ہوں، اخلاق میں درست نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ اخلاقیات کے اوپر آپ نے کئی دفعہ بیان سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ میں یہاں ایک مختصراً ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث پاک کے اندر جو مذکور ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عدی ابن حاتم یہ قبیلہ بنو طے کے سردار تھے اور مدینہ منورہ کے اندر یہ رہتے تھے۔ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فاتح بن کر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ بنو طے پر بھی آپ نے حملہ کیا اور آپ فاتح ہوئے۔ اور یہ جو قبیلے کا سردار تھا عدی ابن حاتم، یہ وہاں سے چل پڑے، بھاگ گئے اور روم کی طرف اس نے سفر کی۔ روم کے اندر جب یہ گیا، قبیلے کا سردار تھا، اچھی خاصی اس کی عزت تھی، لیکن وہاں پر رومیوں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کی۔ بالآخر اس نے ٹھان لی کہ میں واپس مدینہ منورہ جاؤں، مدینہ منورہ جاؤں گا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی
آپ کے ساتھ مقابلے میں ہو اور مقابلہ کرتے کرتے اور آپ جب اس کے علاقے کے اندر جائیں فاتح بن کر اور وہی قبیلے کا سردار آپ سے بھاگ جائے اور پھر دوبارہ آپ کے ہتھے لگ چڑھ جائے تو آپ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ کہ بھائی یہ دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا، یہ ہمارے مقابلے میں آیا، آج یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہم اس کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے جذبات ہیں اور یہ انسانی فطرت۔ تو عدی بن حاتم روم سے پھر دوبارہ سفر کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب نے دیکھا تو ایسا آدمی جو اشتہاری قسم کا آدمی ہو، وانٹڈ قسم کا آدمی ہو، جب وہ نظر آئے تو سب کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں، وہ دیکھو فلانا آ گیا، وہ دیکھو فلانا آ گیا۔ جب عدی بن حاتم آئے تو صحابہ کرام میں سے بھی صحابہ نے دیکھا اور کہا کہ وہ آگے عدی بن حاتم، وہ آگے عدی بن حاتم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور وہ اندر سے کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تھا بھی میں قوم کا سردار اور میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا اور وہاں سے میں بھاگا، اتنے عرصے بھاگا، اب دوبارہ آئے ان کے ہاتھ میں تو اب یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ اب گھر کی طرف جا رہے ہیں، قبیلے کا یہ سردار ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، پیار محبت سے یوں پکڑا ہوا۔ راستے میں ایک مائی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، ان کی طرف متوجہ ہو۔ پھر آگے بڑھے، پھر کوئی اور آدمی آیا کہ میری یہ ضرورت تھی، آپ نے ان کی بات کو سنا، اس کے ہاتھ کو چھوڑ۔ یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ اگر قوم کا کوئی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی بااثر کیوں نہ ہو، کوئی صاحب عہدہ کیوں نہ ہو، صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، لیکن ایمان والے کی اہمیت، قدر و اہمیت وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء نے بھی اس کا ہاتھ کو چھوڑا اور اس کی بات کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی بندہ آپ سے دین اسلام کے متعلق پوچھے، سوال کرے تو اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی طرف مکمل طور پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی بڑی شخصیت آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہوں، راستے میں کوئی آدمی کہے، ہم کہیں بعد میں ملنا بھائی، ابھی میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تم آ گئے ہو اپنی بات سنانے کے لیے، تو ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سن رہے ہیں اور پھر سننے کے بعد پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیے، یہاں تک کہ لے گئے اپنے گھر کی طرف، اپنے حجرے کی طرف، حجرے کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسند کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادی یہاں پر بیٹھ جاؤ، آرام کرو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی مسند ہے، میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہ میری مسند ہے، لیکن آپ میرے مہمان ہو اور مہمان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور آپ بھی کسی معمولی شخص کے مہمان نہیں ہو، امام الانبیاء کے مہمان ہو، تو اس لیے میری مسند کے اوپر آ جاؤ۔ تو یہ اخلاق اور اس اخلاق کو دیکھ کر عدی ابن حاتم وہ مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ تو ذرا ہم دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارے اخلاقیات کیا، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دیندار بنو، صرف نماز کی حد تک نہیں، صرف قرآن کی حد تک نہیں، بلکہ جو میں نے ذکر کیے ہیں ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہی تھیں کہ جب انہیں آپ مسجد میں دیکھتے تو ان سے بڑا کوئی عابد نظر نہیں آتا، جب انہیں میدان جنگ کے اندر دیکھتے تو ان سے بڑا کوئی مجاہد نظر نہیں آتا،
جب انہیں اخلاق کے میدان میں دیکھتے تو سب سے بڑے اخلاق ان سے بڑا کوئی اخلاق ہی نظر نہیں آتا۔ جب معاملات میں دیکھتے تو ان سے بڑے معاملات کے اندر خوش اسلوبی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ دیکھتے۔ تو انہوں نے ان چیزوں پر عمل کیا۔ تو ہم بھی چونکہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہم بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے والے بن جائیں کہ میری زندگی کے اندر کن کن چیزوں کی کمی ہے۔ جھوٹ کا سہارا نہ لیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچ بولیں، اگرچہ جان بھی چلی جائے لیکن سچ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، بھلے کتنے ہی سامنے مصلحتیں کیوں نہ ہو، سامنے اپنا ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ صحابہ کرام نے سچ بول کر دکھایا۔ اولیاء اللہ نے، ہم جن بڑوں کا نام لیتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو وہاں پر صرف سچ ہی نظر آئے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر تو معاشرہ چلتا نہیں ہے۔ جی اب تو جھوٹ ہی چلتا ہے۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء نے جو تعلیمات دی ہیں، آج بھی کوئی شخص حق کے ساتھ کھڑا رہے گا، سچ کے ساتھ کھڑا رہے گا، سچ کے اوپر قائم رہے گا، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی قابل عزت ہوگا اور آخرت میں بھی قابل عزت شخص ہوگا۔ جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ تاجروں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ تجارت جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی۔ اور یہ بات سن لیجئے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو جھوٹ بول کر کوئی چیز فروخت کرے گا تو اس کے پاس جو آمدن آئے گی وہ ساری کی ساری حرام کی ہوگی۔ جھوٹ نہیں بولنا، ہاں سچ بولیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، منافع لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، منافع لیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن قسم اٹھا کر تو نہ لیں کہ اللہ کی قسم میں نے اتنی کی چیز لی ہے اور میں اتنی کی دوں گا۔ تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجارت بغیر جھوٹ کے چلتی ہے، اور یہی بغیر جھوٹ کے جو تجارت کرنے والا ہے، اس کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین، جو سچا تاجر ہوگا وہ کل انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس چیز خراب ہے تو بتائیں یہ چیز خراب ہے بھائی، یہ نہ ہو آدھی خراب ہو آدھی ٹھیک ہو، ٹھیک کو اوپر کر لیں، خراب کو نیچے کر لیں اور بیچ دیں۔ چیز تو بک جائے گی لیکن ایمان چلا جائے، چیز تو بک جائے گی لیکن آپ کے حلال مال میں حرام کی آمیزش ہو جائے گی، اور حرام چیز جب حلال کے اندر ملے گی تو وہ ساری چیز کو حرام بنا دے گی۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو بھی ہم نے درست کرنا ہے۔ کوئی بھی کاروبار کریں اس کے اندر جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ اور کئی بندے اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے اتنی کی چیز جو ہے نا اتنے پہ بیچ دی ہے، اتنی کی چیز تھی، میں نے اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیلنگ کی، اس انداز میں اس کو میں نے شکنجے میں لیا، اس کو میں نے جھانسے میں لیا کہ اس پر میں نے چیز کو فروخت کر دیا۔ اور اس کو ہم فخر والی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ قابل فخر میرے نزدیک ہو سکتی ہے، آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ بددیانتی ہوگی، خیانت ہوگی، اور یہ جو ہے نا یہ بہتر چیز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو بھی معاملہ کریں اس میں دین اسلام کو سامنے رکھیں۔ غم آتا ہے تو اس میں بھی دین اسلام کو رکھیں کہ میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا۔ معاشرے کو چھوڑیں، معاشرے والے تو کھا پی کر بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چیز میں کمی تھی، یہ چیز کمی تھی۔ ہم نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو دیکھنا ہے، معاشرے کو نہیں دیکھنا۔ لیکن افسوس ہم معاشرے کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھتے۔ اسی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہم بدتر سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بے سکونی کے عالم میں ہوتے ہیں، ٹینشن کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم معاشرے کی طرف دیکھ کر چلتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں دیکھتے۔ یقین کیجئے اور یاد رکھیے اس بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے۔ اگر وقتی طور پر دو چار آپ کے مخالف بھی بن جائیں گے تو اس سے کوئی آپ کی ذات کو فرق نہیں پہنچے گا۔
تو خلاصہ آج کی بات کا کیا نکلا کہ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمانیات، عبادات، اعتقادات، معاملات، اخلاقیات، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر میرے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو مجھے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، آپ کے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو آپ سب نے ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، کمیوں کو نکالنا ہے، خوبیوں کو لینا ہے، ان چیزوں کے مجموعے کو اپنانا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر اللہ فرمائیں گے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں ہیں اللہ پاک ان کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔